السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و مشاہدین، دینی بھائیوں، آج بتاریخ 26 جولائی سن 2020 عیسوی آپ لوگوں کی خدمت میں فیس بک لائیو کے ذریعے حاضری کا موقع ملا، اور آج جس ٹاپک پر یا جس موضوع پر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے۔ ان کی زندگی کا ایک گوشہ سمجھ لیجئے، یا ان کی ایک زندگی سے متعلق ایک بہت اہم چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں بھی میں انشاءاللہ تلاوت کروں گا، اور اسی کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے، تاکہ بات جو ہے واضح ہو جائے اور ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو یا ایک اہم گوشہ جو ہے ہمارے سامنے آ جائے۔ میرے دوستو، خاص طور سے جو میں عرض کروں گا آج کے اس درس میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید سے متعلق ہے، اور توحید کو کس طرح سے انہوں نے سمجھا اور کس طرح سے اس کی طرف جو ہے انہوں نے دعوت دی لوگوں کو، اور کس طرح سے دلائل سے جو ہے لوگوں کو مسکت کیا، یعنی انہیں خاموش کیا، اور کس حکمت عملی سے جو ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں میں ذکر کروں گا اس میں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں جاننی چاہیے، یا ہمیں بات معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست، اللہ کا خلیل، اور یہ دوستی میں خلت جو ہے یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش جو ہے وہ ملک عراق کا ایک شہر ہے، اور الف واو را شہر اور میں جو ہے، یا اور میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے باپ کا نام آزر ہے، جیسا کہ قرآن میں یہ چیز ثابت ہے، اور آزر کا کام کیا تھا؟ بت تراشی، بتوں کو بنانا، بیچنا، یہی مشغلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کائنات ارضی میں آنکھیں کھولیں، دنیا میں آنکھیں کھولیں، تو اس وقت کا جو ماحول تھا دنیا کا، شرک و بت پرستی عام تھی، اور لوگ جو ہے شرک اور بت پرستی کے دلدل میں جو ہے پھنسے ہوئے تھے۔ آپ جس جگہ پیدا ہوئے وہاں کے لوگوں کی بھی حالت یہی تھی کہ وہ مختلف جو ہے معبودان باطلہ کی پرستش میں لگے ہوئے تھے۔ جب باپ ہی خود وہ کام کرتا تھا، جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس گھر میں جب بتوں کی تجارت ہو رہی ہے، بتوں کو بنایا جا رہا ہے، تو اور قوم کی حالت کیا ہوگی آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ چاروں طرف مشرکانہ ماحول، لوگ اپنے معبود حقیقی کو چھوڑ کر کے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے جو ہے جھوٹے معبودوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین کا مقصد چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانا تھا اور پوری دنیا کا امام بنانا مقصود تھا، اس لیے
شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت دی تھی، اور یعنی اللہ نے انہیں بہت ہی بہترین ملکہ سوچنے سمجھنے کا اور بڑی اچھی جو ہے صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اسی بہترین سوچ اور فکر کی بنیاد پر جب انہوں نے اللہ کی تخلیق کے اندر مخلوق میں غور کرنا شروع کیا، غور و فکر کرنا شروع کیا، تو یہ چیز واضح ہوتی گئی ہے نا، یہ چیز واضح ہوتی گئی کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی اور اس کے اندر تمام مخلوقات کو جو ہے، تمام مخلوقات کو وجود بخشنے والی کوئی ذات و ہستی ضرور ہے نا، جس نے اس کائنات کو بنایا، ساری جو مخلوق ہے پوری اس دنیا میں، ان کو وجود میں لانے والا، ان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے نا، کوئی ایسی ذات و ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہر طرح سے سوچنے اور غور و فکر کرنے کے بعد ان کے دل کو اطمینان و سکون ملا، اور انہوں نے تمام معبودان باطلہ کی عبادت اور اپنی قوم کا جو ان کا ایک عمل تھا، جاہلانہ عمل جو تھا، مشرکانہ جو عمل تھا، اس سے انہوں نے برات کا اعلان کیا۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ میں وہ آیتیں اور اس کی توضیح کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ انعام میں آپ پڑھیں گے آیت نمبر 74، 74 نمبر آیت سے آپ پڑھیں گے، اس کے آگے تک جو ہے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب دیکھا کہ باپ جو ہے بت بیچ رہا ہے، بتوں کی تجارت ہو رہی ہے، بتوں کو بنا رہا ہے، تو کہا کہ انہوں نے کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ تو اور تیری ساری قوم کیا ہے؟ گمراہ ہے، میں ان کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کے باپ کا نام جو ہے آزر تھا۔ ویسے مورخین نے ان کے باپ کے 2 نام ذکر کیے ہیں، ہے نا، آزر اور تارخ۔ ہو سکتا ہے دوسرا نام لقب ہو، ہے نا۔ بعض کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا، لہٰذا یہی بات صحیح ہے کہ ان کے باپ کا نام جو ہے وہ آزر ہی تھا۔ آگے وہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، اس واقعے کو بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں، اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا جو ہے مخلوقات میں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا اس آیت، اس سے پہلے والی آیت میں ساری زمین کی مخلوقات، جو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کو اللہ نے دکھا دیا تاکہ انہیں کامل یقین ہو جائے اور یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، ہے نا۔ تو یہاں یہ مفہوم ہے کہ مخلوقات کو دکھایا گیا،
جیسا کہ اس کے ترجمے میں ذکر کیا گیا اسی چیز کو، یا ربوبیت اور الوہیت ہے، یعنی ہم نے اس کو یہ دکھلائی اور اس کی معرفت کی توفیق دی، یا یہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اور اسفل ارض تک یعنی زمین کے نچلے حصے تک کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مکاشفہ و مشاہدہ کرایا، جیسا کہ علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں ذکر کیا ہے، یعنی اللہ نے دکھایا مکاشفے کے طور پر، مشاہدہ کروا دیا عرش سے لے کے اوپر آسمان سے زمین تک، مطلب جو ساری مخلوقات اور جو ساری چیزیں ہیں اللہ نے مکاشفے کے طور پر جو ہے ان کو دکھایا، بہرحال جو بھی شکل رہی ہو تو اللہ نے دکھا دیا ان کو تاکہ یقین ہو انہیں۔ تو انہی کے بارے میں اللہ فرماتا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے، ہماری قوم تو بتوں کو پوج رہی ہے، خود بت بنا رہے ہیں، خود پوج رہے ہیں، عجیب چیز ہے، وہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں۔ تو جب انہوں نے ایک ستارہ دیکھا رات میں تو انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا، ستارہ ڈوب گیا، تو انہوں نے فرمایا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا، یعنی غروب ہونے والے، ڈوب جانے والے معبودوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ غروب جو ہے یہ حالات کے بدلنے پہ دلالت کرتا ہے، کوئی نکلے گا غروب ہوگا، نکلا طلوع ہوا غروب ہوا، ہاں، تو یہ چیز جو ہے حادث ہونے کی دلیل ہے، اور جو حادث و معبود نہیں ہو سکتا، ہاں، یعنی جس کے اندر اس طرح تبدیلی ہوتی رہے تو معبود نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ اب سورج ڈوب، ستارے کو دیکھا تو ڈوب گیا، جب چاند نکلا تو چاند ظاہر سی بات ہے وہ تو تارا سے، ستارے سے بڑا ہوتا ہے وہ، تو جب چاند کو دیکھا انہوں نے چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ بھٹک رہا ہے دماغ، نہیں ستارہ معبود ہو سکتا، نہیں تو ڈوب گیا، چاند یہ تو بڑا ہے اس سے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، نہیں یہ بھی ڈوب گیا، نہیں ہو سکتا یہ۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا، سورج کو چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے نا، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے بھائی۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا، سورج طلوع ہوا اور جب غروب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اپنی قوم لوگوں سے کہا، ہے نہیں، قوم کے لوگوں سے کہا قال یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں، ہے نا۔ تو جب سورج کو انہوں نے دیکھا تو سورج چونکہ سب سے بڑا ہے تو ان کے دماغ میں آیا کہ یہ چیز، یہ معبود ہو سکتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں، اسی لیے بہت سارے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، یہ اسی مغالطے میں پڑھ کر کے جو ہے نا، وہ سورج کو سوریہ بھگوان بولتے ہیں اور اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو جو بھی ان کا عقیدہ ہو، آج کے اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہے نا، چونکہ سورج سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن اور انسانی زندگی کے بقا اور وجود کے لیے اس کی اہمیت اور اس کی افادیت ہے، اس کا فائدہ ہے، سورج کی ضرورت ہے انسانوں کو، ہے۔ اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہے سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی سمجھیے کہ بڑی باریکی سے، لطیف پیرائے میں چاند سورج کے پجاریوں پر ان کے معبودوں کی بے حیثیتی کو واضح فرما دیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی نکل رہا ہے وہ ڈوب رہا ہے، وہ نکلا بھی وہ ڈوب گیا، تو کیسے معبود ہو سکتا ہے وہ؟ بڑے عجیب مطلب طریقے سے، بڑے ہی لطیف اور بڑے ہی باریک انداز سے انہوں نے
اس چیز کو سمجھا دیا جو ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو معبود نہیں ہو سکتا، جو ڈوب گیا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہے نا اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے کہ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے. ان کو طلوع کرنے والا، نکالنے والا، ڈبانے والا یہ کوئی اور ہے نا، جس کے حکم کے تابع ہے یہ، اور اس کے حکم سے یہ سب اپنا کام کر رہے ہیں، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ستارے ہوں. جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں، کسی کے انڈر میں ہیں، تو یہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بیزار ہوں جو ہے جس کی تم لوگ پوجا کر رہے ہو. اور آگے کیا فرمایا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر. یعنی میں اپنا رخ کیا کرتا ہوں؟ یکسو ہو کر کے، ہے نا، بالکل کیا ہے اسی کی طرف میں اپنے رخ کو کرتا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. رخ یا چہرے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ چہرے ہی سے انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے. اس سے مراد جو ہے وہ شخص ہی ہوتا ہے. چہرے سے اس کی پہچان ہوتی ہے لیکن مکمل وہ شخص اس سے مراد ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود اللہ عز و جل ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا یکسو ہو کر کے، ہے نا. یعنی میری عبادت اور توحید سے مقصود وہ اللہ رب العالمین ہے جو آسمانوں زمین کا خالق ہے. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا. ان کی قوم کے لوگوں نے حجت کرنا شروع کیا ہے کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، ہے نا. کیا حجت کرنا شروع کیا؟ یعنی جب قوم نے توحید کا یہ آواز سنا، ہے نا، جو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا توحید کو. توحید آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا کہ اللہ ہی وہی معبود حقیقی ہے، وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے نا. اللہ کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں کوئی اس کا شریک، کوئی ساجھیدار نہیں ہے. یہ توحید ہے. اور اسی چیز کو جب یہ واعظ سنا ان کی قوم کے لوگوں نے، ہے نا، جس میں جو ہے ان کے بنائے ہوئے گڑھے ہوئے جھوٹے معبودوں کی تردید بھی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے شروع کیے. حاجہ قوم، یعنی ان سے حجت کرنا شروع کر دیا. وہ لوگ بھی کچھ دلائل دینے شروع کیے، ہے نا، جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تراش کر رکھے تھے اپنے پاس. دلائل دیتے تھے جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں، سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور مطمئن کرنے اور انہیں مطمئن رکھنے کے لیے جو ہے ایسے سہارے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں، یا جن سے کم از کم کیا ہے جھوٹ کے جال میں پھنسے ہوئے عوام کو کیا ہے اس میں جھوٹ کے جال میں پھنسائے رکھا جا سکتا ہے. ایسی چیزیں وہ لوگ جو ہے بنا کر کے پیش کرتے ہیں. آپ ابھی کسی کو سمجھائیں، آج مسلمان جو ہیں شرک میں ملوث ہیں، آپ انہیں دلیل دیں تو آپ کو دلیل دے کے سمجھائے گا. وہ کیسے چڑھو گے سیڑھی پر، چھت پر سیڑھی چاہیے، ڈائریکٹ کیسے اللہ سے مانگو گے، ان کے واسطے سے مانگو، اس کے چڑھو. سمجھ رہے ہیں نا، وہ خود آپ کو سمجھائیں گے.
یہ ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے ایسے دلائل ہیں جو اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی دلیل دیں گے تاکہ سامنے والا خاموش ہو جائے اور وہ سمجھ لے ہاں یہ تو مولانا صاحب حضرت جی بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، صحیح بات ہے، کیسے آپ چڑھو گے چھت پر؟ تو یہاں ولیوں اور بزرگوں کی ضرورت پڑے گی. ایسی چیزیں لوگ، تو ان کی قوم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا تو اللہ نے کہا کہ ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے جو یہ مشرکین، جو مسلمان جو مشرکین ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کٹ حجتی میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے کم نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ کم نہیں ہے. اللہ ہدایت دے، ان کو صحیح سمجھ دے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا. تو کس نے؟ انہوں نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہوں. اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، ہے نا، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ مجھے ڈر نہیں ہے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، کچھ بھی ڈر نہیں، الا یہ کہ میرا رب جو چاہے وہی ہوگا، ہے نا، اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، مجھے بالکل ڈر نہیں ہے. اور آگے فرماؤ، کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جس کو تم نے شریک بنایا ہے نا. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. تو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ کون سی دونوں جماعت؟ یعنی مومن اور مشرک میں سے، مومن اور مشرک میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل ہیں، جبکہ مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی دلیل کوئی نہیں، صرف یہ باطل اوہام، وہم کی چیزیں، یا دور ازکار تعویلات، یعنی جس کا دور دور سے کوئی سچائی سے، صداقت سے واسطہ نہ ہو، تعویل کرنا، گھما پھرا کے بات کرنا، نہیں ایسا ویسا، ہے نا. جیسے آج کل لوگ ثابت کرتے ہیں قرآن کی آیتوں سے کہ اللہ نے رسول کو نور سے پیدا کیا. اللہ فرمایا کہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی جو ہے. نور یعنی دین اسلام، سمجھ رہے نا. ہدایت تو نہیں، نور مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے تعویلات کرنا جو ہے چیزوں کا، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا، جس کے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے، اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی دلیل موجود ہے، یا اپنی بنائی ہوئی تعویل اور جھوٹی چیزیں، جھوٹی دلیلیں موجود ہیں. ان دونوں جماعتوں میں سے نجات کا مستحق کون ہوگا یہ خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. تو امن ان دونوں میں سے کون امن کا مستحق ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے. جو لوگ ایمان لائے، جو ایمان رکھتے ہیں، جن کے پاس ایمان ہے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ملاتے نہیں ہیں، خلط ملط نہیں کرتے شرک کے ساتھ، ایسے لوگوں ہی کے لیے امن ہے، اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں، وہی سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھا، شرک اور ایمان کو ملایا نہیں، آپس میں خلط ملط نہیں کیا. اللہ نے کہا ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، شانتی ہے، نجات ہے، کامیابی ہے، اور وہی
वहुम मुहतदून, और वही राह रास्त पर चल रहे हैं, सीधे रास्ते पर चलने वाले यही लोग हैं। समझे ना? यह आयत जब नाजिल हुई, हदीस में आता है, यहाँ जो जुल्म है ना, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, इससे मुराद जो है ये शिरक है। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबे किराम ने जुल्म का आम मतलब समझा, यानी से कोताही, गलती, गुनाह, इस तरह जुल्म, ज्यादती वगैरह समझा, इस चीज को जुल्म से यही चीज समझा, तो परेशान हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहने लगे, अय्युना लम यज़लिम नफ्सहु, हम में से कौन ऐसा शख्स है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने जुल्म ना किया हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे वो जुल्म मुराद नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बल्कि इससे मुराद शिरक है। जिस तरह है लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा था, इन्न शिरक लजुल्मुन अजीम, शिरक ये बहुत बड़ा क्या है, जुल्म है, जुल्म अजीम है। बुखारी की रिवायत है ये। तो मुराद इससे क्या है, यानी शिरक है यहाँ। तो मेरे दोस्तों, यहाँ इस आयत में वाज़ेह हो गया कि अमन और शांति, निजात, कामयाबी किसके लिए? उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं और अपने ईमान को शिरक के साथ मखलूत नहीं करते, वो शिरक से दूर रहते हैं। इसका मतलब कि जो ईमान के साथ अगर अपने ईमान को शिरक के साथ मखलूक करता है तो उसके लिए ना तो अमन है, ना उसके लिए नजात है, ना उसके लिए कामयाबी है। और आज ही हो रहा अफसोस, अफसोस ये है कि आज यही हो रहा है। आगे अल्लाह ने फरमाया, व तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफउ दरजातिम मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। और ये हमारी हुज्जत थी, वो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के मुकाबला में दी थी। हम जिसको चाहते हैं मर्तबों में बढ़ा देते हैं। बेशक आपका रब जो है बड़ा हिकमत वाला, बड़ा इल्म वाला है ना। यानी अल्लाह की तौहीद पर ऐसी हुज्जत और दलील, जिसका कोई जवाब जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम से नहीं बन पड़ा। अल्लाह ने कहा कि हमारी ये हुज्जत थी, वो हमने इब्राहिम को अता की थी। जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने हुज्जत और दलील अता की थी, जिसका जवाब उनकी कौम से नहीं बन पड़ा। समझ रहे हैं ना? तौहीद का जवाब वो नहीं दे पाए। समझ रहे? तो बाज़ लोग कहते हैं कि वो कौल यही था, व कैफ़ा अख़ाफ़ु मा अशरकतुम ला तख़ाफ़ूना अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न, जो आयत मैंने पढ़ी है पहले। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस कौल की तस्दीक फरमाई और अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। समझ रहे हैं ना? तो ये दलील जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुज्जत जो कायम किया उनके ऊपर, है ना, तो उसका जवाब अल्लाह ने कहा कि अमन उन्हीं लोगों के लिए है जो ईमान वाले हों और उनका ईमान शिरक के साथ जो है खल्त मल्त ना हो। तो मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो गोशा मैंने बयान किया कि वो शुरू ही से जो है वो तौहीद की तलाश में थे, हैं, दावत तौहीद में लगे हुए थे, है ना। तौहीद को जो है अगर आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करें मेरे दोस्तों, तो किस तरह से उन्होंने तौहीद को समझा और किस तरह से लोगों को समझाया, जो है एक तरीक़ा, एक दावत का तरीक़ा हमें उनसे सीखने को मिलता है। समझ रहे हैं? इसी तरह से सूर्य अनाम की आयतें थी। सूर्य अंबिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इस चीज़ को जिक्र किया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से और उनकी कौम के ताल्लुक़ से, जो कुछ और बहस हुई है और जहाँ पर उन्हें आग में डालने का वाक़या उसमें ज़िक्र किया गया है ना, जब वो बुतों के तोड़ने से लेकर के। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है मैं इस दूसरे पार्ट को कल इंशाअल्लाह मैं ज़िक्र करूँगा, क्योंकि उसमें भी कुछ वक्त चाहिए और बहुत अहम बातें हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के साथ जो है पेश आया था, है ना, और उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, दर्स और इबरत है हमारे लिए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं उस चीज़ को कल मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। मेरे दोस्तों, एक बड़ी मतलब एक ऐसे पैगंबर के हालात हैं ये
کہ جس پیغمبر کو شروع ہی سے جو ہے بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، بہت ساری امتحانات سے ان کو گزرنا پڑا تھا، ہے نا، بہت ساری مشکلات سے انہیں گزرنا پڑا تھا، ہے نا، لیکن جس طرح سے توحید کو جس طرح سے جو ہے انہوں نے سمجھا اور اسے اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھایا، ہے نا، بلکہ یوں کہیں کہ ان کے ذہن و دماغ میں توحید اس طرح سے بیٹھ چکی تھی، ہے نا، کہ ہر طرح کی آزمائشیں اور رکاوٹیں جو ہے اس کے سامنے ہیچ ہو گئیں اور وہ پوری طرح جو ہے کامیاب ہو گئے، جو ہے سمجھ رہے ہیں نا۔ اور انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا کہ اس دعوت توحید کی وجہ سے کس طرح سے جو ہے انہیں اپنی قوم سے دشمنی مول لینی پڑی اور کس طرح سے جو ہے قوم ان کی دشمن ہو گئی، ہے نا، اور ان کے خلاف کیا کیا پلاننگ ہوئی۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو مکمل کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بنیاد ہے، وہ جڑ ہے، وہ اساس ہے۔ اگر توحید درست ہے تو سمجھیے آپ کا سارا عمل درست ہوگا، اگر توحید ہی ہماری ختم ہو جائے تو کوئی بھی ہمارا عمل صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں عقیدہ توحید کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ قرآن کی آیتیں جو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بیان کیا ان آیتوں میں، ہمیں اس کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ بہت ساری عبرت کی چیزیں، بہت سارے دروس ہیں اس میں ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو، جو لوگ ہمارے اس درس کو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، جو لائیو سن رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم نیک عمل کریں۔ یا آخر یہ جو عشرہ چل رہا ہے، تقریباً 5 دن گزر گئے جو ہے ذی الحجہ کے مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے، جو ایام باقی ہیں اس کو بھی جو ہے ہم اچھی طرح سے گزاریں اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ اس میں کریں، تاکہ بہت ساری نیکیاں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ یہ موسم ہمیں سال میں ایک بار ملتا ہے، جس کی زندگی ہوگی وہ دوسری بار یا دوسری سال جو ہے اسے موقع نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔